السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فتلقى سو سیکھ لیے، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من سے رب پروردگار، ربی ہی اس کا رب، اپنے رب سے، کلمات کچھ الفاظ، کچھ کلمات۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات یعنی توبہ کے کلمات سیکھ لیے، پھر ان کلمات کے ذریعے گویا توبہ کی۔ فتاب علیہ، سو مہربان ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہو، بے شک وہ، هو التواب، وہی ہے خوب توبہ قبول کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 37 ہے، اور اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں ہم یہ بات پڑھ چکے کہ شیطان نے حضرت آدم کو اور ان کی اہلیہ کو، حضرت حوا کو پھسلا دیا، یعنی جس درخت سے منع کیا گیا تھا کہ یہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس نے ایسی باتیں کی، قسمیں اٹھائیں کہ ان سے یہ بھول ہو گئی، اس نے ان سے یہ کام کروا دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب آدم علیہ السلام کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ ہم پچھلی آیت میں ذکر کر چکے کہ اس کا پہلا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ خود نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور سورہ اعراف میں جو اللہ تعالیٰ نے مزید باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہاں سے خوب واضح طور پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی دانستہ ایسا کام نہیں کیا تھا۔ شیطان نے دھوکہ دے دیا، شیطان نے ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ وہ اس بہکاوے میں آ گئے، انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس پہ انہیں پریشانی ہوئی، لیکن اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگی جائے، کیونکہ جتنا قرب ہوتا ہے اتنے معاملات میں نزاکت بھی آ جاتی ہے۔ ایک معاملہ ایک آدمی کرے تو وہ کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا، اور وہی کام جس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہو وہ کرے تو اس پہ اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے جو کام ہوا تھا خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے خود سے نہیں کیا تھا، اس کے باوجود چونکہ قرب کا تعلق تھا اس لیے خود بھی احساس ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، اب اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اب زبان سے کچھ نکل نہیں رہا کہ کیا کہا جائے، کن الفاظ کے ساتھ معافی مانگی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اور وہ تو علام الغیوب ہے، وہ تو دلوں کے بھی بھید جانتا ہے، تو اپنے بندوں کے ساتھ مہربان بھی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت جو ندامت تھی، توبہ اسی کو تو کہتے ہیں، تو وہ جو اندر انہیں پریشانی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے خود انہیں توبہ کے الفاظ تعلیم فرما دیے، سکھا دیے، جو سورہ اعراف میں آئیں گے، اور وہاں آیا ہے کہ ان دونوں نے پھر ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے درخواست کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر تو ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، جیسے اس آیت میں آیا کہ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اب یہ جو سارا ایک عمل ہوا ہے،
تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس طرح آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے ہی ان کے ذریعے باقی ان کی اولاد کو بھی یہ تعلیم دے دی گئی کہ جب کبھی دنیا میں تم جاؤ گے اور دنیا میں کبھی اپنی نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھو، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو اسے فوراً اللہ سے توبہ کر کے معاف کروا لینا. یعنی وہی تعلیم دے دی گئی تھی آدم علیہ السلام کے ذریعے، آدم علیہ السلام کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی، گویا کہ بھئی دیکھو دنیا میں جانا ہے تو یہ تو ہوگا، نفسانی خواہشات ہیں، شیطان ہے، تو انسان کبھی غلطی کر بیٹھے گا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے زہر کا تریاق بھی دے دیا کہ یہ توبہ جو ہے نا یہ بہت قیمتی چیز ہے، تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لینا. اب توبہ تو کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو سکتی، بلکہ اصل توبہ جو ہے وہ تو دل کی ندامت کو کہتے ہیں. اپنے کیے ہوئے پر انسان کو جب ندامت ہو جائے، شرمندگی ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا انسان فیصلہ کر لے کہ اب آئندہ نہیں کروں گا، تو یہی توبہ ہوتی ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور پچھلے کام پہ شرمندگی ہے اور اس وقت اس کام کو انسان چھوڑ دیتا ہے. لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، یہ بہترین الفاظ ہیں توبہ کرنے کے لیے. انسان کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے. ہر لمحے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں جو اللہ کے شایان شان، اللہ کے عظمت کے مطابق نہیں ہوتی. یعنی بندے کو جس طرح اس کی بندگی میں رہنا چاہیے اس کے مطابق نہیں ہوتی ہیں، تو اللہ سے معافی مانگتے ہی رہنا چاہیے. اسی طرح جو پیچھے آیت نمبر 30 میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ بات اعلان فرما دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو ہم زمین پر نائب بنا کر بھیجنے والے ہیں. لیکن پھر یہ سارا جو معاملہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو جنت میں بھیجا گیا اور جنت کی نعمتیں انہیں دکھائی گئیں، تو مفسرین کہتے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اولاد کو یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو زمین پہ جانا ہے نا، تو زمین اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں عارضی طور پر بھیج رہے، اور اصل میں تم نے یہاں آنا ہے، یہ تمہاری منزل ہے. تو اس منزل کو حاصل کرنے کا گویا کہ شوق پیدا ہو جائے. آدم علیہ السلام کو اس کا معائنہ بھی کرا دیا کہ کیسی شاندار جگہ ہے، تو یہاں آپ کی اولاد کو آنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو یہ سارا جو عمل ہوا کہ وہاں آپ کو بھیجا گیا، اور پھر آپ سے یہ چیز ایک معاملہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد توبہ ہوئی، اور توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان کر دیا گیا. میں نے پہلے بات عرض کی کہ اگرچہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں تھا کہ جسے ہماری زبان میں گناہ کہا جائے، اس لیے گناہ تو تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کے ارادے سے ہو. تو جب نافرمانی کا ارادہ ہی تو وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس نے پھسلا دیا انہیں، تو ایسی چیز تو نہیں تھی جسے گناہ کہا جائے. لیکن ان کے شایان شان نہیں تھا، ان کی عظمت جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائی تھی اس کے مطابق نہیں تھا. تو انہوں نے توبہ کی، اللہ نے انہیں سکھائی، اور اللہ نے پھر ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لیا. تو یہاں ایک بہت بڑی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کو ہم نے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید بھی کر دی ہے کہ جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا، پھر جس کے نتیجے میں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علیہ باللہ اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کر دیا. تو یہ جو ساری بات ان لوگوں نے غلط عقیدہ دنیا میں پھیلایا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن نے دو ٹوک کے الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا، نہ اس کے اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون عدل کے بھی خلاف ہے کہ ایک شخص کا گناہ وہ دوسرے کے سر پر ڈال دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ غلط نظریہ دنیا میں انہوں نے عیسائیوں نے پھیلایا کہ علیہ باللہ وہ ایک گناہ جو آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اس کا اثر اولاد آدم میں ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے علیہ باللہ اللہ نے بیٹے کو بھیجا اور پھر انہیں قربان کیا گیا. یہ سب اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی جملے میں اسی آیت میں رد کر دیا ہے. قرآن پاک میں اور جگہ بھی آئے گا، لیکن یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کو بھی یہاں رد کر کے واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ جو معاملہ ہوا بھی تھا ہم نے اسے بھی آدم علیہ السلام سے ختم کر دیا تھا. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. بے شک اللہ ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.